میں نے اس کو کہا کہ نہیں. اسٹیج آپ کی باڈی کھولتا ہے, آپ کا فٹ ورک. تو فلم تو ایک وائڈ اینگل ہے, کھلا ہوا, وہ آپ کی باڈی, کھیت, پیچھے فلاں درخت, یہ وہ. ماں کیا جو دیتا تینوں. اب ماں ادھر کہا ہوا ہے, آپ جتنا اچھا کام کرتے جائیں گے اتنے ہی اپنے دشمن بڑھاتے جائیں گے. یوں حویلی میں اس کمرے سے نکلا تو اس کمرے. آپ یہی دیکھتے رہے کہ ہو کیا رہا ہے. کہ سب سے اچھا دیوداس جو بنے وہ ہمارے حبیب صاحب تھے. پرانے زمانے کی آپ بات کر رہے تھے, اس زمانے میں ماحول کچھ اور تھا, لوگوں میں بڑا پیشن تھا سیکھنے کا, اور وہ بڑی دل سے محنت کر کے اوپر آتے تھے. اب چونکہ دنیا جو ہے بائی پاس کے چکر میں ہے اور لوگ اتنی محنت نہیں کرنا چاہتے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے کاف اور قاف کے لیے لوگوں نے مطلب پیچھے سے تھپڑ پڑ گیا, اور میں اس وقت سے آج بھی یاد ہے. آج سوری قطع کلامی ہو رہی ہے, آج گھر میں بچے سے ہم پنجابی بول رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ادھر گیا, میں ادھر گیا, میں یہ کیتا, میں وہ کیتا. اب بیٹے ذرا وہ وہاں سے قینچی دینا. ہم کتے والی قاف سے کینچی میں آج نہیں مانگوں گا, کیونکہ وہ انہوں نے یاد کرایا ہوا ہے کہ اس کی قاف اور ہے, وہ کاف اور ہے. بالکل. تو اب وہ گھر میں بھی بولتے ہوئے اتنا کانشیس ہوتا ہے کہ بندہ اس کا وہ صحیح کاف بولے گا جو بھی اس کا چاہے. بالکل صحیح. یہ سکھائی ہوئی چیزیں. بالکل صحیح ہے. آپ چونکہ فلم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, آپ نے اسسٹ بھی کیا فلم ڈائریکٹر کو, اور وہ سارا ماحول آپ کے سامنے ہوگا. اس زمانے میں مچل کیمرے چلتے تھے. جی بالکل. اور ساؤنڈ بھی ہوتی تھی اکٹھی. یعنی مچل کیمرے کا یہ کمال ہوتا تھا کہ اس کا آواز اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, اس لیے ساتھ ساؤنڈ بھی ریکارڈ ہو جاتی تھی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ اب چونکہ ڈبنگ ہوتی ہے, اس زمانے میں ساؤنڈ اکٹھی ہوتی تھی, پکچر اینڈ ساؤنڈ. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ڈبنگ جو ہے وہ بہتر ہے, یا اس زمانے میں پکچر اینڈ ساؤنڈ اکٹھی ہوتی تھی وہ افیکٹ آ جاتا تھا جو اب چونکہ کوالٹی کے لیے انہوں نے ڈبنگ کا رکھا ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا یہ دیکھیے ٹیکنیکلی تو وہ یہ تو ہر جگہ ہو رہی ہے ڈبنگ, تو ہالی ووڈ سے لے کے تو لالی ووڈ تک. ہم اس سے ذرا سا پیچھے اور چلے جائیں کہ ساؤنڈ ساتھ ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ آپ کو جو رزلٹ مل رہا ہے وہی مل رہا ہے. ایک بوم کے نیچے کھڑے ہو کے گانا ریکارڈ ہوتا تھا, آپ سے بھی پہلے اور ہم سے بھی پہلے. یہ ہمیں بتایا گیا کہ یوں ہوتا تھا. وہیں آرکیسٹرا سارا بیٹھا ہوا ہے, وہیں مائک کے پاس قریب سنگر کھڑا ہوا ہے, یہ وہاں ہوتا تھا. یہ بوتھ میں جانا, یہ اندر جانا, سنگر کا الگ سے قید ہو جانا, یہ بھی بعد کی باتیں ہیں. تو اس سے ذرا ترقی کر کے اس پہ اچھا وہ ساؤنڈ کبھی نہیں ایسی ملتی تھی, کہیں مس ہو گئی, کہیں تو وہ ٹکڑے ڈب کرنے پڑتے تھے. اس کا رزلٹ اچھا ملا تو انہوں نے کہا یار ہے پورا ٹیکنیکلی اللہ معاف کرے میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں, نہ میں کوئی اساتذہ میں سے ہوں, ایکسپریشن لوز ہوتا ہے ڈبنگ میں. ہاں جی آپ کے خیر آپ نے کہا میں نے اس کو کہا کہ نہیں یہ آپ کر چکے ہوئے ہیں ویڈیو میں. اب نہیں آپ سے وہ کب کیا تھا 6-7 مہینے پہلے, سال پہلے ڈبنگ آ رہی سال کے بعد, آپ کو کیسے آپ اس کے ساتھ سنگ کریں گے. مجھے ایس سلمان صاحب اللہ جنت نصیب کرے, ایک ٹیلی فلم بنائی انہوں نے, اکبری منڈی پہ تھی. اچھا. سہیل احمد کو لیا اور میں, دو وہاں کے لیڈنگ رول, خوشی سے ان کے ساتھ کہ یس سلمان صاحب. میں ویسے بھی ان کا فیملی ممبر ہوں, منصور میرا دوست ہے چھوٹا سب سے بھائی. ہاں. تو وہ انہوں نے اس میں وہ کہ اوے اشرف تم سے ایک رول کرانا میں اچھا جی. وہ جب ہو گیا رول تو آ گئی باری ایورنیو اسٹوڈیو کی, اور سہیل احمد بھی میں بھی ہم سب بیٹھے ہوئے آئیں جی لوپ لگائیں, کس کا بھی دونوں میں سے کس کا پہلے لگا دیں. میں کہا جی ان سے سٹارٹ لے. وہ کہا پا جی کمال کرتے پے تسی میرے کولوں تو لا جی انہاں دا لا پا جی دا. پہلا لوپ لگا. اب اکبری منڈی کے سین آیا, وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, مس کر گئے ہیں. میں کہا جی دوبارہ لگا لوپ. خیر میں تھوڑا سا میں نے وہ کیا 3 4 5 کہنا اشرف
بیٹا مجھے پتا ہوتا نا کہ تم ڈبنگ سے ماٹھا ہے تو میں تینوں لینا ہی نہیں سی, میں کہا میرے معاف کر دے, ہولی ہولی ہو جائے گا. پھر ان کے پریشر سے وہ ہو ہی گیا جیسا ہونا تھا. بڑا مشکل کام ہے ڈبنگ, بڑا مشکل کام ہے. جو آپ کسی سے ایک بات کر چکے ہیں, بالکل صحیح, 5 منٹ بعد تو فرمائش کر دیتے ہیں, بالکل صحیح, کی کہہ رہے سو آپ کی وہ ٹون ٹیمپو نہیں آئے گی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. عابد کشمیری صاحب کی جو ملیدہ فلم تھی اس میں میں نے 8 کریکٹر ڈب کیے. وہ ڈبل ورژن ہوتا تھا, پنجابی اور اردو دونوں میں نے کیے. آپ اپنی ڈبنگ چلے کسی طریقے سے کر لیتے ہیں, لیکن کسی دوسرے کی ڈبنگ کی ٹائمنگ نہیں آپ پکڑ سکتے. علی احمد خدا گری کے رحمت کرے, وہ ان کو تو آرٹسٹ ڈھونڈتے ہوتے تھے پکڑ کے مارنے کے لیے, اللہ جنت نصیب کرے, کہ وہ علی صاحب کی بھی کر گئے, وحید مراد صاحب کی بھی کر گئے, کون کر گیا یار یہ ڈبنگ کس نے کی ہے, میں تو رکوائی ہوئی تھی, وہ علی احمد کر گئے. یہ بھی ہوتا رہا. صحیح صحیح, بالکل صحیح. یہ بھی چونکہ آرٹ سے منسلک چیزیں ہیں, یہ بھی حصہ ہے. تو کس کس جگہ پہ آپ کہیں گے کہ میں یہ بھی سیکھ لوں, یہ بھی سیکھ لوں, یہ بھی سیکھ لوں؟ سب سے بڑا مشکل کام ہے. اتنی ورسٹائلٹی جو ہے وہ بڑا مشکل پڑتا ہے کسی وقت. تو جو لوگ ایزیلی کر لیتے ہیں, ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کچھ انسانوں کے لیے اسپیشل کر دیا ہے, یعنی ان کے لیے آسان کر دیا ہے, جو دوسروں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلم اور یہ جو ٹیلی ویژن ہے, فلم اور ٹیلی ویژن میں کیا فرق ہے؟ فرق ان میں یہ ہے کہ ہم اپنے شروع میں اس پہ گفتگو کر چکے ہیں. اس کا جو مین بیسک ہے وہ ہے ریڈیو. واہ واہ, وہ ہمیں بتاتا ہے جملہ کہاں توڑنا ہے. جملہ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ میں کل لاہور جاؤں گا, 4 دفعہ کہیے اس کو, میں کل لاہور جاؤں گا, میں کل لاہور جاؤں گا, میں کل. یہ آپ ٹون دے رہے ہیں بھائی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے معنی چینج ہو جائے. میں کل لاہور جاؤں گا, میں کل لاہور جاؤں گا, میں کل لاہور جاؤں گا, میں کل لاہور جاؤں گا. 4 مختلف ہو گئے. یہ سکھایا ریڈیو نے. سیکنڈ آتا ہے فلم اور ٹی وی سے بھی پہلے اسٹیج. اسٹیج آپ کی باڈی کھولتا ہے, آپ کا فٹ ورک, آپ کا. آج بھی آپ دیکھیے بہت سارے ایکٹرز ہیں, نام نہیں لیتے, ان کے ہاتھ سنک نہیں کر رہے ہوتے جملے کے ساتھ. دلیپ کمار صاحب کے کرتے تھے کہ میری زندگی جو گھٹ گھٹ کی جا رہی ہے بھائی, اس میں ان کے ہاتھ پیر آنکھیں وہ سنک کرتے ہیں. بہت بڑے بڑے ایکٹر آپ نے دیکھے ہوں گے, بش کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں جملہ بولتے ہوئے, پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں جملہ بولتے ہوئے. وہ سنک نہیں کر رہا ہوتا ان کے ڈائلاگ کے ساتھ. ان کی باڈی, اس باڈی کو کھولتا ہے اسٹیج. پھر اسٹیج آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ اچھا کر رہے ہو کہ برا کر رہے ہو. برا کریں گے چالو ہے, ہوٹ ہو جائیں گے. اچھا کر رہے ہیں تو فلک شگاف کلیپ آتی ہے, آپ اس سے اگلا سین اس سے اچھا کرتے ہیں. ٹی وی ہے کلوز میڈیم, یہ فیس کا ایکسپریشن, یہ بگ کلوز آپ کا, میں آنکھیں آپ کی لے رہا ہوں بھائی, میں نے وہ لینس, ہم نے یہ وہ کیا ہوا ہے, وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی بتانا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ریڈیو پہ آپ نے صرف آواز سے بتانا ہے کہ آپ جنگ بھی لڑ رہے ہیں تو 2 چمچے بجا رہے ہیں آپ آپس میں, وہ تلواریں ہیں 2, سب کچھ آپ نے بول کے بتانا ہے. بالکل. یہ باڈی کھولتا ہے. کلوز ورک کے لیے آپ کو جو ڈیٹیلز دینی ہے وہ ٹی وی پہ آپ نے دینی ہے. تو فلم تو ایک وائڈ اینگل ہے, کھلا ہوا, وہ آپ کی باڈی, کھیت, پیچھے فلاں درخت, یہ وہ ہے لارج میڈیم. تو یہ چاروں میں یہ فرق ہے, اور چاروں کی اہمیت ہے اپنی اپنی. کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات, کیا بات. تسلسل رکھنا اس میں بھی. بالکل. ماں کیا جو دیتا تینوں, اب ماں ادھر کہا ہوا ہے, اس میں لنچ پیریڈ ٹائم ہو گیا تھا, روٹی کھائی, انہوں نے چائے پی, دودھ پتی, اس کے بعد آؤ جی کی سی, ماں تینوں میں کہنا, ہاں پھر ادھر جانا, پھر ادھر. تسلسل رکھنا وہ بھی بڑا کام ہے فلم میں. بالکل صحیح. یہ آج کا پروگرام جو ہے, جتنے بھی نئے لوگ ہیں ان کو بہت کچھ ملے گا. کرنا چاہیے نا اس پہ, تو بڑا اپنی جنریشن کو دینا چاہیے جو جی بالکل کیا ہے, کہ کسی سے ضرور انسپائر ہوتا ہے کہ میں یہ بننا چاہوں گا. یہ جس کو فیسنیٹ کرتا بندہ. تو کس طرح آپ متاثر تھے؟ متاثر اس زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں گانا پکچرائز کرا رہا ہوتا تھا 50-50 میں, تو ایک دم آنکھوں میں
وحید مراد صاحب آ جاتے تھے کیونکہ ان سے اچھا گانا بر صغیر میں کسی نے پکچرائز نہیں کرا جتنے ردم میں وہ تھے. شاہد صاحب دکھائی دیتے تھے. یہ تو اس زمانے کی باتیں. ایکٹنگ میں جو بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا تھا وہ سما جاتا تھا. آج بھی ہم دم بخود ہو کے میں محمد کبیر خان صاحب کو دیکھتا ہوں کہ یار کی کر رہے ہیں. طلعت حسین صاحب کو دیکھتا ہوں, شکیل صاحب کو دیکھتا ہوں, فردوس جمال صاحب کو دیکھتا ہوں کہ یار یہ کی لوگ نہیں یار, یہ کیا پرفارمنس دے رہے ہیں, یہ کیا کر. تو یہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کن کے ساتھ کام کر کے اچھا لگا, یا وہی سوال آپ ہی کا ہے, اس کی شکل دوسری ہے. نئے لڑکے نئی لڑکی, میں آدھی رات کو کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوں, انہیں چونکا کے رکھ دیا کہ یار اس قدر باریکی سے اپنا رول کر رہا ہے. میں نے کہا بیٹے جاگ رہے ہو کہ جگا دیا؟ نہیں میں جاگ رہا تھا, میں ریپیٹ میں پلے دیکھ رہا ہوں. میں کہا میں بھی دیکھ کے بیٹھا ہوں بیٹے, تم نے کمال کر دیا, اس وقت میرا فون کرنا واجب تھا. کل کا نیا لڑکا وہ اتنی اپنی تعریف سن کے تو اگلے ڈرامے میں کیسا کام کرے گا, کیا بات ہے, کرے گا کہ یار میری اتنی تعریف ہوئی تو مجھے اور اچھا. یہ وہ فیلڈ ہے جس میں آپ جتنا اچھا کام کرتے جائیں گے اتنے ہی اپنے دشمن بڑھاتے جائیں گے. بالکل, ترقی کرنا بھی بڑا جی مشکل کام ہے. اور اس میں جتنا اچھا کام کرتے جائیں گے نیکسٹ آپ کا امتحان شروع ہو جائے گا کہ اس سے اچھا کرنا ہے. بالکل, اس سے ذرا بھی آپ 19-20 ہوئے اور یار جو مزہ نہیں آیا یار. اور آج کی پبلک بولڈ ہے. ہاں جی, پہلے تھوڑا سا دید لحاظ آتی تو ڈرامہ دیکھے جی اچھا سی گول مول بات کرتے تھے. اب آپ کو ڈائریکٹ کہتے ہیں, اب جہاز میں بیٹھے ہوئے آپ کہیں بھائی یار رات آپ نے بڑا بور کیا یار, بھائی بڑا پھیکا ڈرامہ تھا یار, تیرا پلا ہو جائے, سب سن رہے ہیں. اب کیا وضاحت دیں گے آپ؟ بالکل صحیح کہ وہ بیٹے ہوا یہ کہ وہ نہیں, یہ فضول ہے. کہنا تھینک یو ویری مچ بیٹا, اور سوری آپ کو اچھا نہیں لگا, آپ ہمیں معاف کر دو. بالکل, وہ ہنسے مذاق سے گل پاک منہ پہ کہہ دیتے ہیں. بالکل صحیح, اچھا کیا تو بھی کہہ دیتے, تو آپ پہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو وہ انسپائریشن کی میں بات کر رہا تھا, کس سے زیادہ متاثر؟ میں بتایا میں نے 2-3 نام, یہ تو گانوں میں تھے. ایکٹنگ میں یہی میرے اساتذہ ہے, یہ چلتی پھرتی اکیڈمیز ہیں. اگر آج کے نئے لڑکے لڑکیاں ان سے نہیں سیکھ رہے تو یہ بدقسمتی ہے. یہ میں نے 3 نام 4 لیے ہیں اپنے سینئرز کے, یہ اکیڈمیز ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں اکیڈمی نہیں ہے کوئی بھی. اکیڈمی بنتی بھی ہے یہاں تو وہ پنپتی نہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. بالکل, لوگ نہیں آتے, وہ چلا نہیں پاتے, جو بھی ہوتا ہے. تو ان کو تو آپ صرف دیکھ ہی لیں تو آپ کے کام میں نکھار آ جاتا ہے. بالکل. اچھا ڈائریکٹر کس کو مانتے ہیں پاکستان میں؟ جو اپنے کام سے انصاف کرے اور ٹیکنگ کے لحاظ سے چلے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فاسٹ رکھتے ہیں ٹیمپو, اس میں ہوتے چھوٹے سین, چھوٹے شارٹس, چھوٹے, اور ویرائٹی دیتا ہے وہ. میں نے ایک انگلش فلم ابھی پچھلے دنوں دیکھی, 2 دونی 4 ہے بر صغیر میں, کہ آپ کا اور میرا سین چل رہا ہے, صحیح سے کسی پہ کٹ ہو رہا ہے, کلوز پہ, دوبارہ مجھ پہ کٹ ہو رہا ہے, پھر آپ پہ کٹ ہو رہا ہے, پھر مجھ پہ کٹ ہو رہا ہے. یہ ہو گیا سنگل سین ہے لمبا. وہ کچھ دیر کے بعد تو لوگوں نے کہا یہ کیوں ہوتا پیا یار, کلوز ادا کلوز ادا کلوز, کنی دیر دیکھیں گے. میں نے داد دی اس بندے کو بیٹھ کے کہ وہ 2 کیریکٹرز میں ورائٹی دے رہا ہے. واہ واہ, 2 کیریکٹر میں کٹ ٹو کٹ تو ہو ہی رہا ہے. اس نے اس میں بھی کیمرہ جو تھا زوم نہیں, ویل کیمرہ, وہ اس میں ان کے فیس پہ چلا گیا. اس کے فیس سے وہ لیفٹ گیا تو رائٹ سے میرے سنگل, وہ میں کیا کون ہے بندہ یار, کیا بات, ورائٹی دے رہا ہے وہ اچھا ڈائریکٹر ہوتا ہے. واہ واہ. ہمارے یہاں بھی خیر کم نہیں ہے, پاکستان انڈیا میں بہت اچھے ڈائریکٹرز. سوری, ایک فلم بنی دیوداس, جی بالکل بالکل بنی, کندن لال سہگل صاحب نے اس میں کام کیا, دلیپ کمار صاحب نے کیا. پھر سنا شنید ہے کہ سب سے اچھا دیوداس جو بنے وہ ہمارے حبیب صاحب تھے. یہ دلیپ کمار صاحب نے بھی کہا, انہوں نے بہت اچھا کیا وہ رول, انہوں نے بہت اچھا. ٹھیک ہے, 3 دفعہ بن گئی, 4 دفعہ, 5ویں دفعہ بنی تو جب شاہ رخ آئے اس میں. اب وہ سبجیکٹ جو ہے وہ ہے ڈپریشن کا, کھانسی, وہ ٹی بی, دارو گیری, فلانا پارو, فلانی وتی کی سی ہو. ٹھیک ہے, اب اس ڈائریکٹر کے ہاتھ میں آئی یہ فلم. پہلی بات تو یہ کہ اس نے اس کو بلیک اینڈ وائٹ نہیں بنانا تھا. ہاں جی,
جبکہ اس کی ڈیمانڈ ہے ڈپریشن، سائے، دیواریں کچی، فلانا، یہ وہ، یہی ہے نا. ایک تو کلر تھی وہ فلم، دوسرا جدید ہو گئی تھوڑی سی. اس بندے نے کیمرہ ورک وہ رکھا کہ آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ اس میں ڈپریشن ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. یوں حویلی میں اس کمرے سے نکلا تو اس کمرے، آپ یہی دیکھتے رہے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے یہ. پھر وہ مقصد پہ جاتا تھا جہاں جانا تھا. بالکل یہ ہوتا ہے ڈائریکٹر. واہ.